الفصل الأول عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر برد بالصلاة يعني الجمعة. رواه البخاري. وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور اس آزاد کی آواز کا جو ہوتا اسے خطبہ نہیں ملے مگر اس بات کا مانے تیسری آزاد تھا مگر اس کو جو اذان ثانی بھی تھا اور اذان 40 بھی ہے جہاں جو ہے اذان 40 کا لوگ ہے وہ تکبیر کا اعتبار ہے جہاں اذان 40 آیا وہ اذان کا اعتبار مگر مغاربہ نے وہ الفاظ جو تھے مغاربہ جنہیں کی 3 اذان پڑھی 40 کا لوگ ہے تو 3 پڑھی کسی بات سے کہیں تو اپنی ساتھ جو پڑھنے چاہے تو جو ابھی جہاں باقی بھرتی رہیں گے ہم اپنے آپ مان کریں گے تو علم کی تعلق یہ جو ہے ہم کو مان کے آ جائے وہ بھی تعلق سے آتا یہ کہیں جب دور میں مسلم کے لیے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہا امین حیات قبل جنا جنہیں پہلے ہوتا باندھ کے میں اس بات کو پتہ اس میں میں مسلم نہیں ہے وقت پر سبوں کا مجبور کرنا مشکل ہوگا ایک پارٹی یہاں بیٹھ گئی ایک وہاں بیٹھ گئی یہ ہے حدیث کا مسئلہ اور کہتے ہیں کہ مگر تمہیں علامہ نے میں عربی جانے اس کا خلاف ہو گیا حرف پڑ گیا انہوں نے فتوا دے دیا کہ جنہیں بھی جنہیں ناقص کا ملانا على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. زوراء جو ہے یہ مدینہ منورہ کا مسجد قریب سے دور کی جگہ تھی نہ کسی جانب سب کی جانب کرنا یہ کہ اس کے اوپر جب سے کی جگہ تھی وہاں سے کھڑے ہو کے اذان کاری کے دور سے پہنچ
تو یہاں سالس اس کو ذکر کیا یہاں ساری کیا ہے میں نے کہا وہ جو ہے اذان تقریر کو نگاہ کرے میں اس بار میں نے کہہ دیا کہ جہاں روایت میں ساری کر رہا ہے وہ تقریر کرتا ہے. رواه البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكان الصلاة فكان صلاته ويذكر الناس فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم. نماز متوسط ہوتی ہے نہ زیادہ لمبی اور نہ زیادہ اور خطبہ بھی متوسط ہو گیا میں نہ گاڑی سے منہ پڑے میں ہر جگہ کو جائے میں نوٹ کیا کہ جمعے کی نماز پڑھے 3 منٹ چاہتے ہیں جمعے کو 3 منٹ اور خطبہ جو ہے پہلے 8 گھنٹے ختم نہیں ہوتا وہ بھی نئے ایمان جو اصل ایمان سے وہ فوری ہمارے دوستوں کو اور وہ جو ہے اسرائیل پوچھا یہی گا مگر یہ پہلے کئی کار کریں وہاں سے آگے کہاں گیا اور خود سے آگے جو وہی چل رہا ہے جمعہ کا خطبہ نماز عن عمار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمیں موقع بہت لمبا خطبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے حضور کو خلاف احمد خلاف ہے وہ بھول جائے شاید بھی وہی جیسے کرو اللہ نے ہمارے طریقہ کیا ہمارا خراب ہوتا ہے بس اس دن جو خطبہ ہوا ہے وہ تو 3 دن. عن عمار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نماز کا لمبا کرنا اور خطبے کا مختصر کرنا یہ آدمی کی ثقافت کی علامت ہے موضوع ہونے کی علامت یہ ہے اور جو ہے خطبے کا لمبا کرنا نماز کا مختصر کرنا یہ جہاد فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحر. وإن من البيان سحر. ہم لوگ کو ابھی سمجھتے ہیں تاکہ وہاں کے بعد میں پتہ نہیں چلتا کیا کرا مگر اردو کے دنیا میں باتیں پتہ نہیں کرنے والے اور اللہ کا بھائی دیکھو وہ جو ہے جاتی رہتا رواه مسلم. میں اس بات شروع کر دوں پتہ نہیں بولتا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه قرآن کی ضرورت پڑ گیا بلکہ ڈانس کی طور سے تنبیہ کی طور سے بات کی طور سے جیسا کسی ڈرا رہے ہو کسی سے مگر بھائی آزاد کی بلکہ کے اوپر جائے آزاد کے جائے جیسے میں ڈرا کے میرے احمد کے بھائی آج کے اوپر جائے ان کو گراتے كأنه منذر جيش يقول سبح جیسا کہ کسی لشکر سے چڑھائی ہو رہی ہے اور اس سے آدمی ڈراتا ہو اور یہ کہتا ہے سب باہر ابھی صبح کو چڑھ جائے گا تو کرنے کے لیے چلنا موت کا تو آگے معلوم نہیں يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بينهم. میں اور قیامت سے ایسا جو ہے بالکل میں برابر باقی یہ میں جو آگے بڑھ گیا کسی کی جگہ قیامت تھوڑا سا پتہ چلا نہیں تو میں بالکل برابر اور آج کے لیے کہ میرے بعد جو ہے جب میں علامات قیامت میں ہوں سارا انڈیا ختم ہو چکے آخر دلی میں ہوں اب قیامت کا انتظار کیجیے اور بہت قریب آنے والی اس سے کہتے ہیں. ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى
رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. متفق عليه. وہ مالک جو ہے گروہ کا نام ہے وہ جو ہے پڑے پڑے جائیں گے اور بھائی جیسے اپنے مالک سے کہتے اپنے ہمارے آقا سے کہتے تو کچھ ہمارے پاس ابھی تک پڑے متفق علیہ. ملے گا پڑے گا یہ تمہارے ٹھکانا وعن ام هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجھے خاص بھی یاد ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہوئی جب خطبہ کے درمیان میں پڑھا کرتے تھے سارے قاف نہیں مجھے کچھ یاد ہے بس اور جواب میں تھوڑا سا یاد ہو جائے گا مجھے خاص ٹائم مجھے اس کی یاد ہوئی. يقرأها كل جماعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وعن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بڑے کثیر میں اوپر جا کے نیچ ٹوٹ گئے اور بعد میں کیا کریں کہ اوپر والا جو ہے جب لمبا رہے گا تو یہاں ٹوٹ کر پیچھے کر دیں تو اس بات میں جو کیا کرنا اس میں جو کرنے کے مگر دونوں پیچھے ڈال لیتے أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم. اور اس بنا پر آئے نماز کو رکھنے اور کوئی نماز بالکل نپٹ جائے گی وہ جو میں گھر آ چکا ہے جو ضلع کی سکتے اس کے درمیان میں نادلہ کا مذہب جو ہے نادلہ کی مسجد سے جو ہے یہ حدیث محبت ہے اب محبت ہونے کا مطلب ہے کہ جیسا آپ جائے گا ایک جگہ گھر پانی بڑے غریب الحال ابھی مسجد میں آئے خطبہ کے ساتھ میں خطبہ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے خطبہ کرتا شروع نہیں ہوا تھا ان کی حالت دیکھ کر اور انہیں حضور نے ان کو فرمایا تھا نماز پڑھ لی انہوں نے کہا نہیں پڑھ لیا اور حضور کے ساتھ ان کے انتظار میں رہے خطبہ نہیں شروع کیا مگر اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کی رکھا خطبہ ایسے ہوا انتظار کیا ان کے لیے اندر جو ہے جو آسمان کرتے وہ کپڑا لایا تو یہ لائق ہوگا مگر ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اور سجائے وسانی کا اور جو ہے یہ روایت کے بارے میں ہوتا ہے عموم جب زمانے کا جب وہ واقعہ ہوا کہ جاتے کسی راوی نے تصریف کیا اور یہ بھی معتمد ہے جو سسراسن نے اس وقت کے درمیان میں خاص اس کو نہ کھاؤ بلکہ ایک عام کا قاعدہ بتایا ہو جس کا مسئلہ ہوئی کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 آنے کے مار کو خدا کرنے سے اس قصے کے علاوہ اوروں کو پڑھنا چاہتے اور اگر ہوگی تو کیونکہ انجازی کی عجیب ممانت کی ہے اور اس بنا پر جس وقت میں مدیر اور ممانت کرنے میں تعلق ہو جائے کرتا تو بے اتفاق نماز سے ترجیح والے میں نے جو بیان کیا یہ تو چاہیے میں نے خطبہ دے دیا اور اس کی وجہ ہے کہ امام نسائی سنت کبریٰ میں اس خطے کے اوپر جو بات آتا ہے وہ میں بال خلاف خبر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه. متفق عليه.
سلام چھوڑنے سے پہلے پہلے جو بچہ پڑھ لے گا وہ جو ہے ماں پا ماں آدر سے فصل لیں وہ ماں پاتکم فصل اور پاتکم جو ہے وہ دماغ میرا اس کے نام میں کیا یوں کہتے تو ماں پاتکم فصل یا یوں کہتے ماں پاتکم فصل یہ جو درد ہو گئے وہاں میں دونوں صورتوں کے درمیان میں چاہے ایک ہو چاہے دونوں ہو میرا جو پات ہوا وہ دماغ چاہے دونوں اور اس روایت کی بنا پر امام محمد اور بعض علماء کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ایک رکعت جمعہ کی مل جائے تو کچھ وہ ایک رکعت ملے لیکن اگر دونوں رکعت فوت ہو جائیں مگر تو پھر اس وقت جمعہ میں جمعہ نہیں ہوگا بلکہ زور پڑے گا حنفیہ اور جمہور کی یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر وہ اب کرے گا جب تک خدا تک امام نے خدا کر دیا امام کو پڑھا دیا اور یہ پڑھے گا اور اگر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد میں کرے گا جیسے بات قابل کر دیا گا تو اس لیے جو امام جو ہے یہ اس سے خدا ہو گیا کہیں وہ تو باندھی کی جو پکڑ دی جو بات ہی ختم ہو جائے گی مطلب یہ جو الگ ہے جو پڑھو اور اسے کم کر لو یہ حدیث ثابت ہے دوسرے تیسرے درمیان میں ہوا یہ جمع پاس ہوں باقی میں الفصل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن منبر پر کھڑے ہو کر لگ جاتے اور جا کے بیٹھ جاتے اور پھر مؤذن جو ہے بیٹھ کے بعد خطبہ رہتا جب وہ سمجھ سے دیکھتے کہ مؤذن میں وہ زورہ پر آ گئے نا تو خطبہ اذان ختم ہوئی پھر خطبہ پڑھا کرتے أراه المؤذن ثم يقول فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبہ پڑھتے تو جو ہے جو ہوتا ہے نا جو گانا پڑھ رہا تھا تھوڑا سا خطبہ پڑھنے کے بعد تفصیل کرنا ہوتا پھر اس کے دوسرا خطبہ پڑھا کرتے رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي وقال مگر اس روایت کی بنا پر امام مالک کا امام حنیفہ کا مگر یہ ہے کہ سب سے امام نے ممبر کا امام ہو تو سب کے سب اپنے جگہ بیٹھے امام کی قبول نہیں کرتے مگر باقی وہ تو کچھ پڑھا نہ ہو اور تم یہاں بیٹھے جو بیٹھے اس کو جو ہے اس کے نام پڑے گا مگر متاثرین میں اس وجہ سے ادھر کو منہ کرنے کے درمیان میں پھر بعد میں سفوں کا سیدھا کرنا مشکل ہوگا اور اس میں جو بہت لے جائے سب باتیں نہیں کرتے ہیں یہ بزرگ کے زمانے کے ساتھ میں تھا مخصوص اور اس کے بعد اب جو ہے کیونکہ مسلمان سامنے ہو جاتا ہے اس بات کو جو ہے اب اپنی استقبال کریں اس بات کی استقبال قبلہ جا جا مطلب امام حنیفہ امام مالک کا مذہب کی بنا پر یہی ہے کہ خطبے کو اپنے امام کی طرح نہیں کرے. رواه الترمذي وقال هذا حديث لا نعرف إلا من حديث محمد بن الفضل وهو ضعيف ذاهب الحديث. الفصل الثالث عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. جو کوئی نے کہا کہ حضور نے بیٹھ کے خطبہ پڑھا مگر اسے نہیں دیتے اور بالکل صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبہ پڑھا کرتے تھے کھڑے ہو مگر بس لیکن علماء کے نزدیک بیٹھ کے بھی جائز خاص طور پر رفیہ کے نزدیک اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وضو کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھے تو کچھ مزاح کی بات نہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کی چیز کا بے مردین میں کھانا مگر راجے جو ہے مروان سے ایک چیز کا اس کا بدن بہت بھاری تھا کھڑا ہوا نہیں جائے گا مگر بات تو خطرے میں بیٹھ جائے گا اور چونکہ بے نسل مکین ہو تو بات لوگوں نے سے جائز کہا مگر سنت نہیں وقت قضیہ کا مطلب ہے کہ باقی دعا کرے کہ جو جائے کسی بات کو پھیلانا چاہے نا وہ بڑے منسوخ کر دیا کرے. اگر کوئی جو کہتے حضور نہیں بیٹھ کے پڑھا جائز نہ ہو جائز ہونا تو اللہ آخر ہے لیکن کوئی جو کہتے حضور نہیں بیٹھ کر پڑھا یہ حضور نہیں بیٹھ
فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة رواه مسلم. یہ کرنا میں نے حضور کے ساتھ 2000 نمازوں سے زیادہ پڑھی ہیں. میں نے کبھی حضور سے بیٹھ کے خطبہ پڑھتے نہیں گیا. یہاں 2000 نمازوں سے سمجھا پوری نماز بنا دیں اور آئے سمے کے بعد 2000 منٹ پڑھنے تو مجھے کوئی بات اپنی زندگی میں آئے بھی نہیں ہوگی. باتیں جو ایک مہینے میں 4 دو بہت پڑے گا 5 تک دیا 4 کے درمیان میں 12 سمجھے کا 7 ہے اور 10 برس کے درمیان میں 10 برس کی عمر رہی مجھے ٹائم کی تو ہونا چاہیے 2000 جو ہے لہٰذا جو ہے 2000 سے زیادہ بعض لوگوں نے 11 سال سے دیکھا یہ کہہ دیا کہ میں جمعے پڑے 2000 کہتے ہیں جمعے کا ذکر کر دیا آگے کا جاتے 2000 میں تو جمعے نہیں پڑے ہیں. رواه مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وہ بھی ہے قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی ہو جائے نا تو پارٹی ایک مصیبت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بنانے کے زمانے میں ایک پارٹی بندی شروع ہوئی بنو امیہ والے الگ ہو گئے تھے مگر اور کام آ گئے تو یہ لوگ بنو امیہ والے تھے حضرت عثمان کا پال کو باقی کے پھر جائے جان جانے کے لیے کیا کرتے ہیں ان کو بیچارے مزدوری کی وجہ سے گزر گئے اور یہ مروان خاص طور سے مگر کہ اس وجہ سے باقی لوگوں نے جو ہے اپنے پارٹی کے جو ہے ذوق میں پڑھ جو ہے بیٹھ کے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا کہ خبیث کو دیکھو بیٹھ کے پڑھا اردو میں کہیں بیٹھ کے نہیں پڑھا. وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وہ کہتے ہیں اللہ میں نے تو خطبے کو کھڑے ہوئے کہا وہ ترکوں کا قائمہ خطبے کی پڑھائی تو رواه مسلم عن عمارة بن ربيبة أنه رضي الله تعالى عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت. مروان کو دیکھا کہ خطبے کو گزرنا میں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے ایک تو ہاتھوں کو اٹھانے والے میں حضور کو دکھاتا وہ یہ کہ کبھی کے وقت میں استقبال کرتے ہیں اصل اللہ یہ ہے دن باتیں سمجھے. اور ہمارے یہاں اس جگہ کا دوسری معلوم ہے ہمارے یہاں کا ہندوستان کا پاکستان کی خبر نہیں سمجھا. ہمارے یہاں جو ہندوستان کا دوسری ہے یہ نئے قسم کے جو مقرر یہ جو پھر تقریب کرنا چاہتا ہے یوں بات عدم کرنے والا اور یوں آتا وہ آتا یوں کرنے والا یہ ہے وہ حیرات جس کا قبح ہوا ہے. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافت کے دور میں ہم مظاہری دیکھ دیتے ہیں ہم بہت کاٹانے میں گاڑیاں کھا رہے ہیں تو ہم لوگوں سے ہمارے بچپن اور وہ سوچی دل سے صبح کو بھی شام کو بھی رات کو بھی ہم بھی چاہے چھپتے چلاتے ہیں اور جو ہے چھپنے کے درمیان میں مگر ہمارے اوپر گاڑیاں پڑے گی کیوں دیا نظام کرنا ہوتا مگر بس مزدوری کو کبھی کبھی جھٹ مار کے جانا پڑے گا بچے کے درمیان نجی ایک دو ہزار تاریخوں میں تو حال میں جلتا پڑا اور جناب یار میں مجمع یہاں سے وہاں تک ہوگا کئی ہزار اور جو ہے رستہ جو بنا ہوا تھا مقدم کا مجھے دور کا تھا اور رستہ جو بنا ہوا تھا آنے والوں کا وہ پیچھے مگر میں جو ہے جس طرح سمجھ لو یا میرے قادر کے سفر کر لو ایسے موقع پہ آگے بنا دو ٹونڈیا بتا دوں گا آگے آگے تو میں میرے پیچھے حضرت نہیں ان کے پیچھے حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب ان کے پیچھے مولانا رسول اللہ صاحب کی آدمی کو میری پیچھے مگر اور مطلب بجا رب سلی سلی یا جلتی جرا تو وہ سوچے کہ خبر تو مگر چلے ہے اور آپ کے کاکا توبہ چلا کرتے جا رہے تھے جب مار کے خوشی کو تھوڑی اور وہ مقدر کے ساتھ جسے میں نے بھی کہا نا بھیا کبھی جیل میں آؤں گا میں مرنے کو تیار ہوں جیل میں جانے میں کوئی کہا نہیں جب چاہے بھیجو میں تیار ہوں مرنے کے بعد مرنا تو میرے جو فخر ہے وہ کودتے کودتے اس کی جگہ ایک دن میرے پر پڑ گئی
बिल्कुल यूँ तो कभी कोई जगह हो, कभी घर को, कभी घर, और देखा पीछे लड़ आ रही तो वही बैठ गया बेचारा। अब तो मशाह के एग्जाम आ गए हैं, अब तो हज़रात एग्जाम आ गए हैं, समझे, अब ये तकलीफ करेंगे, मैं बेचारे से कोई चीज़ नहीं। अब हमारा मुझे खलक हुआ कि भाई ये कर लेते, हमने से कोई बोलने वाला है नहीं, हम तो समझ देंगे। मुझे है जो होने की खुशामद थी, मैं उसके ही नहीं दिया, मतलब हम लोगों में तो कोई था ही नहीं। पर हजरत नाइसान गुलाम करेंगे चंद करे माँ तो ये बात जाए मसीहत के लोगों क्या जाए, अगर खतरा खत्म कर दिया थी, मुझे भी गालियाँ पड़ी, कम वक्तों को बुलाती हूँ। बाद में माधवा में मैंने क्या करा, क्या मुझसे बताइए ठंडे के लिए पार की जरूरत पड़े, बस तुम सबको देख के बेचारी की हिम्मत पड़े। فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا मैंने हुजूर के साथ उनके बच्चे मुबारक को कभी वो खाते नहीं जगह जिसे मैंने ये बताया था, तो ये तो हुजूर साबित है इस्तफाद के मौके पर, शहादत के मौके पर। وأشار بإصبعه المسبحة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجل. یہ چلتا صحابہ کی ساتھ میں حضور کے خلاف ممبر سے سیدھے گئے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، حضور نے انہیں خطبہ شروع کرنے پائے فرمایا اجلس بیٹھ جائے. عبداللہ ابن مسعود دروازے میں جب تک میں وہیں بیٹھ گئے تھے، سامنے ایک ساتھ میں وہی زمین پر دروازے میں بیٹھ گئے. حضور وہاں تار جو بھی سلام ہے ان کو کرا تو یہاں جو ہے جو بھی حنفیہ کے دین میں ہے اس بات کرنا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا تو ان کو کہانی جوڑ کر کر یہ تو وہاں بلا لے مگر جوڑ کر نہیں پڑو. فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود، تعالى يا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود. رواه ابو داود. وعن ابي هريره رضي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعه ركعه فليصل اليها اخرى ومن فاتته الركعتان فليصلي اربعا او قال الظهر او قال الظهر. رواه. میں نے کہا تھا بعض لوگوں کا مجھے یہ ہے کہ اگر دونوں رکعتیں ایک رکعت بھی مل جائے تو جو دونوں فوت ہو جائیں تب زور پڑے. میں اس طرح سے استاد یہ ہے کہ ایک تو یہ میں ہے خبر بھائی اور مشہور حدیث کے خلاف ماں فاتکم فاطمی یا فخذو، ماں فاتکم جامع جمعہ ہے، چاہے لگ فاطمی کھاؤ چاہے فخذو کھاؤ، فاتکم جمعہ ہے. دوسرا استاد کو میں نے پوچھا تھا کہ اگر یہ زور پڑے گا تو کس پر زور کی نیت کرے گا. اگر اب پڑے تب تو امام پر اختلاف ہو، اور اگر سلام چھوڑنے کے بعد زور کی نیت کرے تو تعلیم پر خلاف ہو، تعلیم تو باندھا بھی جمعہ کا تکمیل کر دی ہوگی. رواه الدارقطني. باب صلاة الخوف. الفصل الأول. عن سالم بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ووازينا العدو. صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 مواقع کے درمیان میں صلاۃ الخوف اور تفصیل اس سے ہو جائے گی. ان سب میں وہاں پڑھی گئی ہے یا یہ جو ستم کے درمیان میں بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں کے درمیان میں صحیح نہیں مگر روایات 24 آتی ہیں اور اسی وجہ سے روایات میں اختلاف ہے. خدشات خوف کی تو جو ہے اس میں جو ہے اس کی کئی جگہ پڑھی گئی اور جو ہے حالات کے اعتبار سے مگر حالات بدلتے رہے. مثلاً جب جو ہے دشمن سب کی طرف ہو مگر سب کو جو ہے آدھے آدھے کرنے کی ضرورت ہے نہیں، باتوں واتا معلوم ہو جائے گا. سب کو حضور کے ساتھ نے اپنے پیچھے کر لیا اور جو ہے سب قیام کرتے ہوا تو مگر روزی کرتے ہوا. سجدے میں جاتے وقت ایک طریقے میں سجدہ کر دیا دوسرا پیچھے کھڑا ہوا. جب یہ اٹھ گیا پیچھے سے کر دیا چاہتے ہیں ان کے سامنے کا. لیکن جی جانے کے مان میں جو ہے تو ہے دنیا دشمن پیچھے ہو
اس وقت کے امام میں جو اگر یہاں سب اکٹھے ہو جائے تو وہ تو کام روک گیا تو کیا بس ایسے وقت امام میں حضور نے یہاں مقدمے کو 2 وقت کیا، ایک دعا نبی صاحب اور ایک مقابلے میں دوسروں کے ایک رات 16 صورتیں ذکر ہے ابو داؤد میں 16 صورتیں ذکر کی ہیں، ان کو میں نے الگ الگ بازی بھی کر دیا ہے اپنے بھائی شادی کرنے سے، کیونکہ الگ صورت ہے باب ان میں 5-6 باندھے مگر صورتیں ابو داؤد میں 16 قبل عند فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم مقابل میں آ گیا جس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي وہ جو ہے وہ مقابلے کے نام میں ہو اس وقت امام میں ایک طائفہ کو نماز پڑھائیں گے اور دوسرے طائفہ وہاں چلا جائے گا، اور جب وہ جائے یہ طائفہ دوسرا پڑھ لے گا وہ وہاں سے آ کر یہاں پڑھے گا. فأقبل الطائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. اور قوم کے کر ہوئی جب حضور نے قرآن پڑھ دیا دونوں قوموں نے اٹھ کر اپنے اپنے رکعت پڑھ دی، بس اس کے زمانے میں 2 صورتیں تھیں، ایک سے سب نے اکٹھی پڑھ دی سمجھا یہ دن عمر کی بات، اور ایک یہ کہ انہوں نے بھی سب بات پڑھی ایک قوم کری مقابلے میں یہ مشکل سے آئے ہم نے کیا نہیں کرتے یہ روایت جاتے ہے چاہتے قرآن پاک کے جاتے موقع، اور اگر مطلب اکٹھے پڑھیں گے تو وہ اندر کر جائے جس میں سے آپ کو پاس پڑھا جاتا لیکن وہ باقی جائے گا اگر سوچ کر لگا لگے یہ بھی اچھی ہوگا. وروى نافع نحوه وزاد فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجالا قياما. انہوں نے کہا کہ اگر خوف جائے جاتا ہو جس کی وجہ سے جو ہے اس کی نوبت نہ آتی ہو تو جو ہے چبندی کریں اور 2 پیسے کریں تو اس میں جو نامی جو ہے چڑھتے چھٹتے اٹھتے سواری ہو کر چاہے جاتے موقع پڑھ لیں جماعت کے اسلام میں جو ہے صلوا قياما على أقدامهم. اس میں نے کہا تھا کیا کہیں جو ہے پاکستانی جو ہے تیار کر لے گا جا کے تفصیل کی پڑھ دیتی ہے اس کو میں نے کر رہا ہوں مگر تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد میں امام بخاری نے 1240 الگ باب باندھا صلاۃ المطلوب الگ باندھا اور یہ جان مستقبل نظر آیا اور تو جانکاری تفصیلوں کی اس بارے کے درمیان ہے کہ سواری کے اوپر جو ہے نماز جو ہے 40 پڑھ سکتا ہے یا نہیں مطلوب پڑھ سکتا ہے سمجھا میں 40 سنگا دوں جو کسی حملہ کرنے جا رہا مطلوب سے وہ جس پر کوئی حملہ کر رہا ہے سمجھا اس سے چلتے چلتے جو ہے چلتے کرتا ہے جس کی جو ہے صرف حنابلہ کے نزدیک ابو داؤد کی روایت پر جائے گا اور بقیہ علماء کے نزدیک میں چلتے چلتے نماز کسی کے نزدیک جائے گی سواری میں جائے گا باتیں نمت میں بھی جائے گی مگر چلتا جو ہے آدمی نماز پڑھتا ہے یہ علماء کے نزدیک کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. امام احمد حنبل کے نزدیک ابو داؤد کے روایت پر جس میں عرفات کے قریب ہو رہا ہے تو قریب اس کا جو ہے چل رہے تھے اور جس میں سامنے آ گیا انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس میں لگ جاؤں تو نہیں نماز پڑھتے گئی اور جو نماز پڑھنے لگی تو وہ جگہ کا مسئلہ آ رہا بہت اوپر میں پر حملہ کرے گا لہٰذا میں چڑھتا دے گا اور اس طرح سے بھی نماز پڑھ گیا اپنی نماز پڑھ لی اور وہاں جانے کے بعد اس کا کام بھی قرآن کرتا بس وہاں جا کے بچوں کی بچوں میں آپس میں وہی کرے بچوں کو میری بدو میں فرنجی کے ساتھ کہاں جا رہا میں جا رہا ان کا کام ہے ان کا میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی میں پیدا ہوا وہ جو ہے مزید میں گیا کہاں سے بات ہے کرنے ہاں یار ہم لوگ کو اسی طرح میں گئے کرنے کے میں بھی اسی طرح میں آیا مطلب بات چیت کو کرتے کراتے پریوار میں جو آدمی جہاز نہیں کی ان کا جو مغافل ہوا پیچھے کو کرتے ان کے ساتھ کو صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة أو غير القبلة أو غير المعمل فجبت مقارنة ذهنية میں صلاۃ خوف کے زمانے میں بغیر اس کی صلاۃ رائے کیا ہوا اور وہ تو جب ہو جائے گا کون سے کیا متوجہ ہوگا اس وقت کے زمانے کا سب سے اختلاف ہوگا اور غیر مستقبلها
قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر سے نقل کی گئی مگر یہ کہتے نہ پہ جو ہے میری جان تک آیا انہوں نے حضور سے نقل کیا یہ بات ادھر سے بخاری مگر چونکہ مجھے تفصیل سنا دوں گا حضور سے نقل کی اس بات میں نے مشہور کہا وعن يزيد بن رومان رضي الله عنه عن صالح بن خوات. یزید بن رومان کی جو ہے روایت ہے وہ الگ ہے باقی محمد کی روایت الگ ہے مگر یہ سب ابو داؤد میں تفصیل. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. ذات الرقاع جو ہے یہ غزوہ کرا مگر ساتھ حضور میں ہوا اس کو ذات الرقاع کا نام ٹکر ہو گیا جس کو ذات الرقاع سے کہا جاتا ہے. مادت میں کہتے ہیں وہاں کی زمین جو ہے اگر کی زمین میں بہت بڑھ جاتی ہے یہاں سے دال ہے یہاں سے کالی ہے وہاں سے ٹکڑے ٹکڑے ٹھیک ہے. اور باقی میں کہتے تھے کہ 1000 کے پاس یا کپڑے ان کی جنڈے باندھنے کا توڑ لے کے ٹکڑوں پر ان کے جنڈے باندھے کے جوڑ گئے اور باقی میں کہیں گے باقی کے لیے پہننے کا پاؤں ان کے کھل جائے گا چلتے چلتے نہیں ہے پاؤں تو کپڑے میں باندھ اس میں پاؤ دے گا. صلاة الخوف إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. ایک طائفہ جو حضور کے ساتھ پڑی اور دوسرا طائفہ جو ہے وہ دشمن کے مقابل میں ہے. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا جب حضور نے قرآن پڑھ دیا دونوں فریق میں اکٹھے ہو کر اپنی اپنی نماز پوری کر دی. یہ اس کے سبب ہے سبب جائے تو اس وقت اتموا لانفسهم سب نے مل کے اکٹھی کر دی. وثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. الگ سے ہوتی وہ جو بات حضور نے ایک طائفہ پڑھ دی جو الگ سے ہوتی حضور نے ایک طائفے کے سامنے ایک پڑھ دی اس کے بعد حضور کو کھڑے گئے اور یہ جو ہے دوسرے رکعت پڑھتے اور یہ جو دشمن کے ساتھ چلی گئی اور وہ جو دشمن کے مقابلے کی نام تھی وہ آ کر دوسری رکعت حضور کے ساتھ پڑھی سن لے اور اس کے بعد جو ہے میں حضور تیار میں بیٹھے گئے اس کو اس میں دوسری پڑھی بنتی اور حضور کے ساتھ اس کے بعد سے سلام کرنے سے ثم واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم